چاہتا کہ بندہ وہاں تک آ کر کم از کم جنت کو جانے والا راستہ تلاش کر لے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس راہ پر جانا نہیں چاہتے، ہمیں اس راہ پر جانا نہیں چاہتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بہانے ڈھونڈتا، بندوں سے بہانے ڈھونڈتا کہ کوئی میرا بندہ کوئی ایک نیک عمل کرے، چھوٹا عمل کرے، نیکی کرے، مجھے وہ پسند آ جائے اور میں اسے بہانہ بنا کر اس کی بخشش کر دوں۔ وہ اعمال، وہ چھوٹے نیکیاں اور وہ عبادتیں بھی ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی زندگیوں میں ہر سال میں ایک بابرکت اور مبارک مہینے دیتا ہے، اسی کو بہانے بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بندوں سے اللہ بہانے دیکھتا ہے ان کی مغفرت کی خاطر۔ قربانی والا مہینہ آتا ہے تو اللہ بندوں کی اخلاص کو دیکھتے ہی چھوٹا سا ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم کہ جانور کا نہ کوئی گوشت اور نہ کوئی خون نہ کوئی چرم وہاں پہنچتا ہے، بلکہ قربانی دینے والے بندے کی نیت اللہ کی یہاں پہنچتی ہے۔ اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ اسی کو بہانہ بناؤ اور میرے اس بندے کو میں معاف کر دوں۔ ایسے ہی رجب اور شعبان کا مہینہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک مہینوں میں بھی بندوں کے اندر جو ہے بہانے کو تلاش کرتے ہیں کہ میرے بندے یہ جو مہینہ میں نے دیا ہے نا بڑا بابرکت والا ہے، بڑا عظمت والا ہے، بڑا احترام والا ہے۔ اس مہینے کے اندر میرا بندہ میری بندی مرد ہو عورتیں ہو کیا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اسی کو ایک بہانہ بنا کر، اسی کو ایک راستہ بنا کر اس انسان اور اس مسلمان کی بخشش کر دی جاتی ہے، یعنی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو دوستو مظلوم شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، تقریباً 10 دن گزر چکے، ایک پاؤ حصہ گزر گیا۔ ویسے تو پورے مہینے کی جو ہے فضیلت ہے، پورے مہینہ جو ہے احترام والا ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، عظمت والا ہے۔ اس کی مختصر فضیلت گزشتہ جمعہ ہم نے سنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں انسانوں کے جو ہے زندگی کے 1 سال کے فیصلے مقرر فرما کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس مہینے میں کس وقت اور کب میرے بارے میں کچھ فیصلہ طے کرے گا، میں چاہتا ہوں کہ وہ گھڑی میں روزہ سے رہوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس کی مہینے کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور صحابہ اکرام کے تعلق سے ہم نے سنا کہ رمضان کی تیاری وہ شعبان کے پورے مہینے میں ہی کر ختم کر دیتے، اور کوئی ایک کام وہ باقی رمضان کے واسطے نہیں رکھ لیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم جب جو ہے اس مہینے کے اندر ایک رات، ایک مبارک رات ہے، اس کی خصوصیت بھی الگ ہے، اس کی افضلیت بھی الگ ہے۔ ایک زمانہ گزرتا گیا، ایک زمانے سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا شعبان کی 15ویں کا بہت بڑا اہتمام کرتے آ رہے ہیں، جسے ہم شب برات کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان راتوں میں تھوڑی سی نیند کی قربانی دے کر رات میں جاگنا، عبادتیں کرنا، نوافل پڑھنا،
دن کا روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام ایک زمانے سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اکثر حصہ اس کا اہتمام کرتا رہا ہے۔ آج ہمیں اسی کی فضیلت پر کچھ باتیں کہنے اور سننے کی کوشش کریں گے، تاکہ کچھ دن ہمارے سامنے بچے ہیں۔ چوتھے دن سے شروع ہونے والی رات جو ہے شب بارات کی رات ہوگی، کیونکہ اسلامی اور چاند کی تاریخ سے جو ہے اسلامی تاریخ چاند سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہماری رات سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ انگریزی تاریخ جو ہے دن سے شروع ہوتی ہے، اسلامی تاریخ مغرب سے رات سے شروع ہوتی ہے۔ 14 کی شام سے ہماری 15ویں شعبان شروع ہوتی ہے، اور دن تک 15 رہتے ہی پھر 15 کی شام سے وہ تاریخ الگ بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب کو پالو تو رات اور دن ملا کر رات میں قیام اللیل اور صوم النہار، دن میں جو ہے روزہ رکھنا، 2 عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ کیا عمل ہیں اور وہ کون سی عبادت ہے، کس طرح سے ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لیکن اس جو ہے 15ویں شعبان کی فضیلتیں ہیں، اس کے اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ راوی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا ایک قیام جلوائے افروز دنیا کی پہلی آسمان پر فرماتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کا مقام ہم نے معراج کے واقعے میں سنا، 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، اور بھی اس سے زیادہ دور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش معلیٰ ہے، وہاں قیام رہتے ہیں، اور ہمیں جو ہے بندوں کی اعمال کی جو ہے تاکید میں ترغیب یہ بتلائی جاتی ہے کہ جو بندہ نوافل کا زیادہ عمل کرنے والا، ادا کرنے والا رہتا، تقوی کا زیادہ اختیار کرنے والا رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ بندے کے جو ہے خون کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں۔ اللہ کو کوئی وقت تو نہیں لگتا نا، پل میں ادھر پل میں ادھر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی آسمان پر اللہ جلوہ افروز ہو کر بندوں سے جو ہے اعلان فرمایا کرتے ہیں۔ ہم بارہا ہم سنتے ہیں، فضیلتیں ہم سنتے ہیں، ہمیں ضرورت عمل کی ہے، ہمیں ضرورت عمل کی ہے۔ بعض لوگوں کو جو ہے ایک اچھی خاصی تفصیل شب برات کے تعلق سے معلوم رہتی ہے، لیکن ہمارا معمول کیا رہتا ہے؟ بس چھوڑو، ہر سال میں یہ ساری راتیں آتے ہیں، ہر سال میں یہ مہینے آتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، بس ہمارا اتنا کام بول کر کیا کرتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شب برات کی رات میں آ کر بندوں سے اعلان فرما لیتے ہیں کہ آج جو ہے اللہ کی رحمت کی دریا بہا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کی دریا بہا دیتے ہیں، لینے والا بندہ ہونا چاہیے۔ اعلان فرماتے ہیں صبح تک کے واسطے کوئی بندہ مجھ سے اپنی صحت مانگے، اپنی زندگی مانگے، رزق کی جو ہے برکت مانگے، اپنے پریشانیوں کا حل مانگے، اور اپنے دوست و احباب کے واسطے اپنی مغفرت کی دعا کرے، جو جو مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ ایک بڑی افسوس کی بات یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے
کہ جو ہے اکثر مسلمان ایسی مبارک موقع اور ایسی بابرکت علی راتوں میں بھی وہ اللہ کے گھروں میں جو ہے غیر حاضر رہتے ہیں۔ دنیا کے تعلق سے ہم اتنا مصروف رہتے ہیں کہ شعبان کیا ہمیں معلوم نہیں رہتا، شب برات کی فضیلت کو بھی ہم جو ہے پامال کر دیتے ہیں، اس کی کوئی ہمیں احترام نہیں سمجھتے۔ نہیں، میں دنیا میں رہ کر میں محنت کروں، میں ایک بزنس کروں، میں کاروبار کروں، میں کمایا تو جو ہے میرا پلہ بھاری پڑتا سو، میرا فائدہ ہوتا سو، ایسی سوچ رکھ کر جو ہے شب برات والی مبارک رات کا وہ موقع غنیمت والا اسے بھی کھو دیتے ہیں۔ یہ ہمارے واسطے بڑی غفلت والی بات ہے، جبکہ ایک زمانے سے اکثر مسلمانوں کا، علم والوں کا بھی ایک حصہ جو ہے اس کا اہتمام کرتا رہا ہے۔ کیوں نہ کرے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس رات کی اہمیت بتلائی، اور شب برات والی رات میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کے حق میں دعائیں مانگی ہیں۔ یہ سلسلہ صبح تک رہتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنو قلب یعنی سعودی عرب کے قبیلوں میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور اس زمانے کی جو ہے جانور اور بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، کسی اور قبیلے والوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی اس قسم کی ہوتی تھی کہ ایک بکری کے پورے جسم کے بال ہی جو ہے اس کا گنتی کرنا محال ہو جاتا، اتنے جو ہے زیادہ اس کی کوئی گنتی کی تعداد نہیں ہو سکتی تھی ایک بکری کی۔ اب اندازہ لگاؤ، سووں کے ہوں گے، ہزاروں کے بکریاں ہوں گے، کتنے بہت بڑی بھیڑ ہوگی بکریوں کی، ان تمام کے بال کتنے ہوگے، گننے کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بنو قلب کے قبیلے کے بکریوں کے جو ہے جتنے بال ہوں گے اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، یعنی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے جو گناہ کیے سال بھر، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ اسرات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہم نے سستی اور کاہلی میں عبادتوں کو چھوڑا، ہم نے سنتوں کو چھوڑا، ہم نے کسی سے گالی گلوچ کی، ناحق ہم نے کسی پر ظلم اٹھایا، اس طرح کی جو ہماری ذاتی گناہ ہوں گے نہیں، ایسے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑے منحوس اور گناہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ شب برات والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، بشرطے کہ جب تک وہ صدق دل سے سچی اور پکی توبہ نہ کر لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سے 3 حدیثوں کے راوی ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاکھوں اربوں کروڑوں کے لوگوں کی اس میں بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن ایک کافر ہے، دوسرا بغض رکھنے والا ہے، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ وہی صحابی دوسری روایت فرماتے ہیں، ایک مشرک ہے اور دوسرا بغض رکھنے والا ہے، ان کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا زندگی بھر کا شراب کا عادی ہے، کبھی جو ہے زندگی میں ایک بار 2 مرتبہ شراب پی لیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اپنے آپ میں ایک احساس پیدا کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا توبہ کر کے، یہ الگ ہے۔ لیکن عادت کے ساتھ رہنا، جس کا عادی بنے رہنا شرابی، ایسے کی مغفرت نہیں کی جاتی شب برات والی مبارک رات میں بھی۔ اور والدین کا نافرمان جو اولاد ہوگا، کون ایسے نہیں ہوں گے؟ آج دنیا میں جو ہے کتنا بڑا سا بڑا نیک انسان بھی ہونا، چاہے وہ علم والا ہو، جاہل ہو، سمجھدار ہو یا بے سمجھ ہو،
کچھ نہ کچھ خامیاں اولاد کے اندر پائی جاتی ہیں ماں باپ کے حسن سلوک اور احترام کے تعلق سے، لیکن کچھ اولاد ایسے ہوں گے جن کا ظلم اور ستم اور جن کی نافرمانی والدین کی زندگی بھر چلتی رہے، اور اس اولاد کے حق میں اس کے ماں باپ اللہ سے موت مانگے، یا اس کے حق میں بد دعا کر بیٹھے، یا اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتے ہو، یا اس کا سامنے رہنا، گھر میں موجود رہنا پسند نہیں کرتے ہو۔ ایسی بھی اولاد ہے آج کے ماحول میں، کسی ایسی اولاد ماں باپ کی ہے تو ایسے اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ کتنے بڑے بدقسمت ہیں یہ لوگ۔ ایسی مبارک رات جس کی تعریف قرآن شریف میں کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا تھا، اور ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ مسلمانوں کو کہ وہ رات، ایک مبارک رات آنے سے پہلے جو ہے اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ کہیں ایسے برائیاں نہ ہو، ایسے گناہ تو تمہارے اندر موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو کیا کرے، اس سے پہلے توبہ کر لینا، اس سے پہلے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ بخشش کے واسطے یہ گناہ اٹکے رہتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو ہے شب برات کی پوری رات میں آ کر نوافل پڑھے، قرآن کو پلٹاتے رہے، تسبیح کے دانے ڈھکلتے رہے، سجدے میں سر رکھ کر رگڑتے رہے، آنسو بہاتے رہے، جب تک یہ خامیاں، یہ جو بڑے گناہ پائے جاتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کی معافی پسند نہیں فرماتے اور اس کا پروانہ بخشش کا نہیں ادا کرتے جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لیں۔ ہمیں ساری چیزیں جو ہے جب شعبان کا مہینہ آتا، شب برات کی رات آتی ہے، یہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ یادداشت دلانے کا مقصد کیا ہے کہ عمل ہماری زندگی میں آنا ہے، عمل ہماری زندگی میں آنا ہے۔ مشرک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو کافر ہے، کفر کیا ہے ہمیں اس کا علم ہے، معلوم ہے۔ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ ہمارے بڑے آبا و اجداد سے ہو، یا پھر اولیاء اللہ کے تعلق سے ہو، یا پھر پیغمبروں کے تعلق سے ہو، کیونکہ اللہ ہے، پیغمبر ہے، اس کا مقام الگ ہے اور ان کا مقام الگ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو جڑا دینا، قرآن کہتا ہے جگہ جگہ پر اللہ اکیلا ہے، اس کی قدرت کا کام کرنے والا، اس کا کوئی فرینڈشپ نہیں ہے، اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے اس جیسا کام کرنے والا، وہ اکیلا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان اکیلا ہونا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھنا، اسے مشرک کہتے ہیں۔ بغض جو ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بغض اور ایک چیز ہے، یہ کینہ اور بغض، اس کی اہمیت جو ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتی، ایک چھوٹا سا معمولی کام سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا سا کام ہے جو کسی مسلمان کے دل کے اندر بیٹھ جائے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ 8-10 گناہ کروا دیتا ہے، یعنی یہ جڑ ہے، دوسرے اور گناہ ہوں گے۔ جب میں دل کے اندر بغض رکھوں تو حسد بھی پیدا ہوتا نہیں، حسد پیدا ہو جانے کے بعد کیا رہتا، اچھائی کوئی سامنے والے کی مجھے پسند نہیں آتی اور اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس کا کبھی برا چاہنا پڑتا ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے ایسے جو گناہ ہیں کہ ایک بغض کی وجہ سے یہ سارے اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپس میں سلام کلام کرنا بند ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، ہر وقت آدمی جو ہے اس کا سامنے والے کا برا چاہتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی؟ جب بغض اور کینہ جیسی ایک چیز ہوتی ہے نا، یہ مسلمان دل میں جب پیدا کر لیتا ہے، تو اسی لیے فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، اللہ کے یہاں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا عمل دل کے اندر رکھنے والے کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ آج ہمیں جو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے تعلق سے برا چاہتا ہے، سوچتا ہے، تو جس کے بارے میں سوچتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ سوچنے والے کو ہی ویسا برے حالت میں لا دیتے ہیں، جس کے بارے میں سوچتا ہے اس کا کبھی برا نہیں ہوتا۔ یہ شیطان جو ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اسے ہمیں نکالنا چاہیے۔ یہ شب برات والی رات جو ہے آنے سے پہلے یہ خامیوں کو ہمیں اپنے آپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی جو ہے جانے انجانے میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نے شریک کیا ہے تو اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے، شب برات کی رات میں مغفرت کے اللہ سے دعا مانگنا۔ جانے انجانے میں دنیا کے تعلق سے اگر ہمارے دلوں میں بغض پیدا ہو گیا تھا، کینہ بیٹھ گیا تھا، کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے ہم دل میں حسد رکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک موقع 3-4 دن کا بچا ہے۔ شب برات کی رات آنے سے پہلے ہمیں اسے نکال کر پھینک دینا چاہیے، اس کی سچی توبہ کر لینا ہے۔ اگر والدین کے نافرمان ہیں تو شب برات کی رات سے پہلے یہ اولاد کو چاہیے کہ اللہ سے اکیلے میں، تنہائی میں، سجدے میں یا دعاؤں میں جو ہے اللہ سے ہمیں سچی اور پکی توبہ اللہ سے بھی کرے، اپنے ماں باپ سے بھی توبہ مانگے، ان سے بھی معافی مانگے، ورنہ ہماری شب برات والی رات جو ہے برباد ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ ٹخنے سے کپڑا نیچا رکھنا، اس کی بھی آپ کے سامنے تفصیلی بات آ چکی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ جو مسلمان اپنا ازار، پاجامہ، پینٹ، لنگی پہنتا ہے نا، یہ ہمیں چھوٹا عمل لگتا ہے، لیکن اگر یہ پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا اس بات سے کہ بھئی میرے پاس کیا پیسہ کم تھا، یا پھر میں غریب ہوں کہ میں چھوٹا کپڑا پہنوں، یا دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کا پینٹ، اس کا کپڑا جو ہے چھوٹا ہے، اس سے میری شہرت میں کمی آتی ہو، ایسا نہیں کہ میں بہت زیادہ بڑا کپڑا پینٹ پہنوں، اتنا لمبا پہنوں کہ راستے میں چلتے رہے تو ساری گندگی اس سے صاف ہوتی رہے۔ جبکہ حدیث شریعت کے اندر ہے کہ ٹخنوں سے نیچے فل کپڑا پہننا، ازار پہننا عورتوں کے واسطے جائز ہے، مردوں کے واسطے حرام ہے، ناجائز نہیں، حرام ہے۔ مرد ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنا ہے، عورت ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا ہے۔ بعض ذرا سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے ٹائم پر اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، جبکہ یہ 24 گھنٹے جو ہے اس حالت میں ہمیں زندگی گزارنا، نماز کے وقت میں اہتمام نہیں، 24 گھنٹے ہمارا کپڑا ٹخنوں کے اوپر رہنا۔ آج اس کا الٹا معاملہ ہو گیا، عورتوں کے جو ہے شلوار، قمیص، ازار، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر آج پہن رہے ہیں، مرد جو ہے ٹخنوں سے نیچے پہن رہے ہیں۔ اللہ اسے پسند نہیں فرماتے، یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، بندے کو جنت میں جانے سے روک لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنا حصہ اللہ اسے کاٹ کر جہنم میں کھڑا کریں گے کہ لوگ دیکھتے رہیں گے کہ جتنا کپڑا یہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا تھا اتنا حصہ اس کا کٹ چکا ہے۔ ایسی عادت اگر مجبوراً ہے، انجانے میں کبھی ایک وقت جو ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا چلا گیا تو ایسے انسان کی الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا معمول بنا کر جو جیتا ہے کپڑا پہن کر، ایسے لوگوں کی بھی شب برات میں بخشش نہیں کی جاتی۔ اور ایک عمل خصوصی ہمارے واسطے، ہمارے خاندان کے دوست اور احباب کے مرحومین کے حق میں احسان پہنچانا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں، آدھی رات گزرنے سے پہلے قبرستان تشریف لے گئے جنت البقیع میں۔ پوری حدیث مکمل تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جب آپ جنت البقیع گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شبہ کی بنا پر دل میں دوسرا خیال لے کر کہ کہیں آپ رات میں دوسرے ازواج یعنی کسی دوسری بیوی کے گھر تو نہیں جا رہے، اس خیال سے آپ پیچھا کرتے ہوئے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، وہاں سے واپس آ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات میں
ہزاروں کے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس لیے آج میں جو ہے اپنی امت کے مرحومین کے حق میں جو ہے مغفرت کی دعا کرنے کے واسطے گیا تھا۔ یہ عمل ہمیں ثابت کرتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے حق میں بھی ہمیں خود جو ہے جو کچھ ہمیں کلام اللہ شریف سے آتا ہے قرآن شریف کو پڑھیں اور پڑھا کر ان کے حق میں بھی مغفرت کے ایصال کے کام کروائیں، اور اپنے آپ کو ہمیں شب برات سے پہلے جو ہے عمل کرنے والے اور ان جو ہے بڑے بڑے کبائر گناہوں سے توبہ کرنے والے، اپنے آپ کو اس رات کی عبادت کے واسطے فارغ کرنے والے بن جائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ شب برات کے تعلق سے جو کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔